عثمان غنی بھی ہے، مولا علی بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، ابو ذر غفاری بھی ہے، حضرت کئی صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت خزیمہ ابن ثابت ہی کو ذو الشہادتین کیوں فرمایا؟ اس سوال کو آپ ذہن میں رکھیں، اس سوال کو آپ ذہن میں رکھیں۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا ہے، یہ حدیث کو ذہن میں رکھیں، 2 دن بس اسی نقطے پر گفتگو کروں گا میں۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے نزول قرآن، جمع قرآن اور تدوین قرآن کے حوالے سے آج ذکر حسین کی اس پہلی مجلس میں اس موضوع کو چھیڑا جائے۔ قرآن مجید کیسے جمع ہوا، اس کی تدوین کیسے ہوئی، وہ ہم تک کیسے پہنچا، وہ ہم تک کیسے پہنچا۔ کفار اور مشرکین نے، یہود و نصارہ نے، اور آج کل وہ مردود جہنم کا ایندھن وسیم رضوی اور گلابی کھٹمل، اس کے ارد گرد گلابی کھٹمل قرآن مجید کی آیتوں پر پلٹ پلٹ کر حملہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ سب لاتوں کے بت ہیں، یہ باتوں کے بت نہیں ہیں، یہ لاتوں کے بت ہے، باتوں کے بت نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے اپنی قوم کا مطالعہ کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ہماری قوم کو، ہمارے قوم کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر قرآن مجید ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے۔ قرآن مجید تحریری شکل میں تو نازل نہیں ہوا تھا۔ توریت، زبور، انجیل اور قرآن آسمان سے 104 صحیفے نازل ہوئے، ان میں 4 سب سے بڑی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ توریت، زبور اور انجیل یہ تحریری شکل میں نازل ہوئی ہیں، لیکن قرآن مجید تحریر کی شکل میں نہیں آیا ہے بلکہ تقریر کی شکل میں آیا ہے، لکھا ہوا نہیں آیا۔ نبی خدا کے نمائندے ہیں اور صحابہ رسول اللہ کے نمائندے ہیں، صحابہ رسول اللہ کے نمائندے ہیں۔ اللہ نے قرآن اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اس قرآن کی یہ شان ہے کہ لا ریب فیہ، کوئی اس میں شک نہیں۔ وہ تحریری نہیں تھا، لکھا ہوا نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو قرآن عطا فرمایا وہ تحریری نہیں تھا، وہ تقریری تھا، اور اس تقریری قرآن کی شان کیا تھی؟ لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا، کوئی شک نہیں، گنجائش نہیں اس میں شک کی۔ اور اس کے بعد قرآن نبی نے صحابہ کو عطا فرمایا۔ نبی خدا کے نمائندے اور صحابی رسول خدا کے نمائندے، اور اس کے بعد نبی نے قرآن اپنے صحابہ کو عطا فرمایا۔ نبی نے خدا سے قرآن لیا اور رسول خدا نے وہی قرآن نبی اپنے صحابہ کو عطا فرمایا۔ حضور نے اپنے صحابہ کو جو قرآن عطا فرمایا وہ بھی لا ریب فیہ، وہ بھی تحریری شکل میں نہیں تھا۔ تو بھائی جب قرآن اس وقت تحریری شکل میں ایک جگہ پر محفوظ نہیں تھا تو آخر ہم تک پہنچا کیسے؟ آج بعض رافضیوں نے، یہود و نصارہ کے بعض ایجنٹوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر حملہ کیا،
کہ معاذ اللہ رب العالمین حضرت ابو بکر صدیق نے جو قرآن ہم تک پہنچایا ہے وہ قرآن صحیح انداز میں نہیں پہنچائے بلکہ اپنی طرف سے اس میں سے جو کچھ چیزیں نکال دی اور کچھ چیزیں اس میں ڈال دی ہے معاذ اللہ رب العالمین. یہی جہنمی کتا وسیم رضوی بھونک رہا تھا چند دنوں پہلے. یہ باتوں کا یہ بت نہیں لاتوں کا اس کے لیے نہیں، یہ گفتگو اپنی عوام کے لیے میں کر رہا ہوں. ہماری قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ہم تک کیسے پہنچایا ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن ہمیں صحابہ کرام نے عطا کیا ہے. قرآن کی 6666 آیتیں ہم تک اگر پہنچی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا ہم پر احسان ہے، حضرت عمر فاروق کا ہم پر احسان ہے، حضرت عثمان غنی کا ہم پر احسان ہے، حضرت امیر معاویہ کا ہم پر احسان ہے، حضرت ابو سفیان کا ہم پر احسان ہے، حضرت زید بن ثابت کا ہم پر احسان ہے، حضرت سماز ابن جبل کا ہم پر احسان ہے، حضرت ابو زید کا ہم پر احسان ہے. اور صحابہ کرام نے قرآن ہم تک پہنچایا ہے اور اہل بیت نے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے. نہ ہم صحابہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہم نبی کے اہل بیت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اے امام احمد رضا کے دیوانوں سنو، تمہارا امام کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. صحابہ کی عظمتوں پر بھونکنے والوں جہنمی کتوں، سنو کہ جس قرآن کی تلاوتیں تم آج اپنی مسجدوں میں کر رہے ہو، اپنی محفلوں میں کر رہے ہو، اس کی ہر آیت اگر ہم تک پہنچی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے. یہ تاریخ جاننا ضروری ہے کہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے. ہر طالب علم کو جاننا چاہیے. یہ دیکھیں کہ قرآن کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے. یہ تو آپ نے بہت بارہا سنا ہوگا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کریم میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، آغاز سورہ قدر میں اننا انزلناہ فی لیلۃ القدر. شب قدر پہ ہم نے قرآن کو اتارا. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں یکبارگی قرآن مجید نازل ہوا. اور کیسے؟ تقریری شکل. ہمارے بچے جو ہیں اسکول کے، کالج کے، جو چھوٹے چھوٹے مدرسے کے بچے، بعض تو بڑے ہیں، سبوں کی بات نہیں کروں گا، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کہیں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم تحریری شکل میں وہاں سے تختیاں لکھ کر لاتے تھے. ایسا نہیں. ہر طالب علم کو، ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے، بنیادی بیس ہے. قرآن ہمارا مصدر ہے، قرآن اسلامی تعلیمات کا منبع ہے، قرآن مسلمانوں کا نیوکلیئر ہے. ہر مسلمان کو قرآن کے حوالے سے یہ بنیادی معلومات ہونی چاہیے، بنیادی معلومات ہونی چاہیے. 23 سال کا عرصہ. کتنے سال میں؟ 23 سال میں قرآن مجید کی 114 سورتیں، 6666 آیتیں، جیسی جیسی ضرورت نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا قرآن مجید حسب ضرورت نازل ہوتا رہا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم 24 ہزار مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 24 ہزار مرتبہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر چکے ہیں. تو یہ بیت العزت سے قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا، قرآن مجید کی ابتدائی آیت تو آپ جانتے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ، محبوب پڑھیں آپ. جبرائیل جب پہلی وحی لے کر آئے غار حرا میں، کہا اقرأ، پڑھیے. حضور نے فرمایا ما انا بقاری. کیا فرمایا حضور نے؟ ما انا بی، میں پڑھنے والا نہیں. وہابیوں نے، دیوبندیوں نے، جماعت غیر اسلامیوں نے، دین کے غداروں نے یہاں ترجمہ کیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا،
میں پڑھ نہیں سکتا، لیکن عاشقوں کا جب عاشقوں کی باری آتی ہے کہتے ہیں نہیں، شان رسالت کے منافی ہے، ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں۔ 3 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم ترمذی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جبرائیل تو حضور کے استاد تھے، عزیزان ملت اسلامیہ، صاحب مواہب لدنیہ تحریر فرماتے ہیں کہ انما خلق جبرائیل علیہ السلام لخدمت النبی علیہ السلام، کہ حضرت جبرائیل تو نبی کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان کی تخلیق کا مقصد مصطفیٰ کی خدمت انجام دینا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل سنت سنو اور ایک عقیدہ اپنے دل و دماغ میں بسا لو کہ یہ عقیدہ قرآن کا دیا ہوا ہے، صحابہ کا دیا ہوا ہے۔ کسی ماں نے آج تک کسی ایسے بچے کو جنم نہیں دیا جو میرے مصطفیٰ کا استاد بن سکے۔ قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ تو جب وحی حضور پر نازل ہونا شروع ہوئی تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ حضور قرآن مجید کی آیتوں کو حفظ کرنے کے لیے جبرائیل پڑھ کے سناتے تھے، تقریری جبرائیل پہلے حضور کو سناتے تھے اور حضور اس کو سنتے تھے اور اس کو فوراً پڑھ لیتے تھے، اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ قلب و جگر میں محفوظ ہو جاتی تھی۔ یہ ہوا تقریری انداز، اور تقریری کتاب تحریری کتاب سے افضل ہوا کرتی ہے، اسے بھی ذہن میں آپ رکھیں۔ حضور اس کو کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں، اور حضور کو اب وحی الہی میں اتنے خود رفتہ تھے کہ جلدی جلدی اس کو پڑھنا چاہ رہے تھے۔ جیسے جبرائیل جیسے پڑھتے تھے تو حضور جلد بازی میں جو ہے خود رفتگی کا یہ عالم تھا کہ جلدی جلدی ان کی زبان مبارک حرکت کرنے لگ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے محبوب لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے محبوب تمہیں جلدی جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اے محبوب جلدی نہ پڑھو، سکون سے پڑھو، اطمینان سے پڑھو۔ اگر تمہیں اس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ میں جلدی جلدی پڑھ کے اسے جلدی کیا کر لوں، حفظ کر لوں، اب اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان علینا جمعہ و قرآن، اے محبوب یہ میری کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے، اسے جمع کرنا، تمہارے دل میں محفوظ کرنا۔ ان علینا جمعہ، جمع قرآن، کہ اس قرآن کو جمع کرنا، تمہارے دل میں بٹھا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اللہ اب فرمان دیکھیے، پہلے کیا فرماتا ہے اللہ؟ ان علینا جمعہ، کہ اسے جمع بھی ہم کریں گے، وقرآن، کوئی کتاب اگر مصنف لکھتا ہے اور اس کتاب کا کوئی پڑھنے والا نہ ہو، کتاب بیکار ہو جاتی، نسیہ منسیہ ہو جاتی، تاکہ بھی سیاہ پر رکھ دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا نظام دیکھیں قرآن کے بارے میں کہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب جو قرآن ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں، جو کتاب ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں، اس کتاب کو جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری، اور معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے ان علینا جمعہ و قرآن، کہ صرف قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری نہیں بلکہ قیامت تک اس قرآن کے قاری کو ہم پیدا کرتے رہیں گے اور ایسا انتظام کریں گے کہ اس کے پڑھنے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ اب دیکھیں آپ کہ کتاب بھی آ گئی، کتاب کے پڑھنے والے بھی اللہ نے اپنے ذمے کرم پر لے لیا۔ اب تیسری کہ کسی درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی، کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں نا وہ، ٹھیک ہے۔
قرآن مجید کی جمع کرنے کی اللہ نے حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لے لی. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ قاری بھی میں پیدا کر دوں گا. جب کوئی کتاب رائٹر لکھ دیتا ہے, جب کوئی کتاب منصع وجود میں آتی ہے اور اس کتاب کو کوئی پڑھنے والا نہ ہو, اور پڑھنے والا ہو لیکن اس کتاب کو کوئی سمجھنے والا نہ ہو, تو کتاب جو ہے بے سود ہو جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ کے ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کو جمع کرنے کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لے رہا ہوں, اس کے قاری بھی میں پیدا کروں گا. اور معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا. اللہ آگے فرماتا ہے ثم ان علینا بیانہ, اے محبوب قرآن کو سمجھانے والے بھی میں پیدا کر دوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ آپ جب دعا پڑھتے ہیں, اذان کی دعا پڑھتے ہیں, اذان کے بعد جب دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوت التامہ, آخر میں ایک جملہ آتا ہے انک لا تخلف الميعاد, اور اللہ اپنے وعدوں کا وعدہ کبھی خلافی نہیں کرتا. اللہ اپنے جو اللہ وعدہ فرماتا ہے اس کی تکمیل فرماتا ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری پیغام باقی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اب دیکھیں آپ, اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیا. اللہ نے ایک جگہ پر واضح طور پر ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اے محبوب, قرآن ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے. اس کی حفاظت, یا قرآن کی حفاظت کا آسمانی معاملہ دیکھیں آپ. قرآن اپنی حفاظت میں ہمارا اور آپ کا محتاج نہیں ہے. اگر ہم قرآن کی حفاظت اور قرآن کی تعلیم اور قرآن کی اشاعت کا سبب بنتے ہیں تو سمجھ لیں کہ مدینے کی طرف سے ہم پر ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے, مدینے کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے. لیکن قرآن مجید یہ کوئی بال بھارتی کی کتاب نہیں ہے, یا یہ قرآن مجید کو مٹانے کا خواب دیکھنے والے, چاہے وہ یہود ہو چاہے وہ نصارہ ہو, یہ سازش آج کی سازش نہیں ہے, بلکہ یہ دور رسالت ہی میں اس کا آغاز ہو چکا تھا. دور رسالت میں ہی قرآن مجید کی حقانیت اور اس کو مٹانے کی سازشیں اور باقاعدہ منظم طور پر جو ہے ٹولا لگ چکا تھا. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے ایسے آسمانی انتظام فرما دیے. ایسی تھوڑی کوئی کتاب ہے کہ قرآن مجید کی کوئی ایک دو لائبریری میں جو پائی جائے. قرآن مجید کو آج آپ اعجاز کو دیکھ لیں, اٹھا کر آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے ہر گھر میں, مسلمان کے ہر سینے میں کم سے کم قرآن مجید کی چند صورتیں تو آپ کو محفوظ جو ہے ملے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, رسول گرامی بابکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید کو یاد کرنے میں جب اللہ نے فرمایا اے محبوب اس کی حفاظت ہم کریں گے. اب دور رسالت میں آغاز اسلام میں اس کی حفاظت کا انتظام کیسے ہوتا ہے, یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا, میں بس تار جڑ رہا ہوں اور احادیث کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں بتاؤں گا کہ یہ قرآن مجید کے 30 پارے جو ہم تک پہنچے ہیں, اگر ابو بکر نہ ہوتے, اگر حضرت عمر نہ ہوتے, حضرت عثمان غنی نہ ہوتے اور نبی کے صحابہ نہ ہوتے تو قرآن ہم تک نہیں پہنچتا. قرآن ہم تک. اور ایک بات کہ قرآن کی شان اللہ فرماتا ہے لا ریب فیہ, کوئی شک نہیں. تو جنہوں نے قرآن پہنچایا وہ نہیں سمجھے آپ. قرآن کی شان ہے لا ریب فیہ, الف لام میم. جبریل کہتے معلوم نہیں الف, آقا فرماتے ہیں فہم تو, کہتے لام, فہم تو کا میم کا اس کا کرم ہے. جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لانے والا میں نہیں سمجھا, اور آپ کہا تیرے رب اور تیرے نبی کے درمیان کچھ راز اور نیاز کی باتیں ہیں, کچھ راز اور نیاز کی باتیں ہیں. اور اس کے بعد فوراً قرآن میں اللہ نے فرمایا الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. جب کتاب لا ریب ہے
تو جنہوں نے کتاب ہم تک پہنچائی ہے جماعت صحابہ، ان کا لاریب ہونا ضروری ہے، ورنہ قرآن خطرے میں آ جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی نے، حضرت مولا علی نے وہی قرآن ہم کو عطا فرمایا ہے، وہی قرآن عطا فرمایا ہے جو قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا۔ انتظام دیکھیں، حضور فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، من تعلم القرآن وعلمہ خیرکم، تم میں بہترین وہ ہے، حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ ہے۔ کون اچھا ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھے، یاد کرے، پڑھے، وعلمہ، اور اسے سکھائے۔ صحابہ کرام لگ گئے، جڑ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جب آیتیں اترتی تھی تو اللہ کے رسول اس کو حفظ کر لیتے تھے، اور صحابہ کرام ارد گرد موجود ہوتے تھے، انہیں بھی حضور قرآن مجید کی آیتیں پڑھاتے تھے، تعلیم کراتے تھے، اور حضرت ابی ابن کعب اور حضرت زید ابن ثابت، یہ دو نام پہلے ذہن میں رکھے، کہتے تھے کہ حضور فرماتے تھے کہ ان آیتوں کو لکھ لو۔ قرآن مدینہ طیبہ میں آغاز اسلام میں، قرآن آغاز اسلام میں سفینوں میں بھی تھا اور سینوں میں بھی تھا۔ میں سینوں کو آج بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل سفینوں کی جو ہے بات ہوگی کہ قرآن مجید کی حفاظت کے انتظام اللہ نے اس دور میں، یہ 1400 سال پہلے ہمیں اور آپ کو پیچھے جانا ہے کہ کس طرح سے اللہ نے قرآن کی حفاظت کے اسباب پیدا فرمائے۔ تو حضور نے جب ترغیب دینا شروع کر دی، صحابہ کرام نے قرآن مجید کو حفظ کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے بابا نے اپنے گھر کے صحن میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی تھی، راتوں کو بیٹھتے تھے اور قرآن مجید حفظ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے، اب دیکھیں، میں بس یہ حدیثوں کا ایک لب لباب آپ نتیجہ اخذ کریں۔ حضور راستے سے گزر رہے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان آتا ہے، صحابی رسول ہے، سرکار ٹھہر گئے، دیکھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور جھوم جھوم کر پڑھ رہے ہیں، سرکار بھی محظوظ ہوئے۔ دوسرے دن جب ملاقات ہوئی، آقا حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ملاقات کر کے فرماتے ہیں کہ موسیٰ، اگر تم نے مجھے رات میں دیکھا ہوتا تو سمجھ جاتے کہ میں کھڑے ہو کر تمہارے قرآن کی تلاوت کو سماعت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کیسے خوش نصیب صحابی ہے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو ان کی تلاوت کو سننے کے لیے نبیوں کا امام ٹھہر جاتا ہے۔ آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں، ابو موسیٰ تمہاری تلاوت کا انداز کوئی ایسا ویسا انداز نہیں ہے، تمہیں تو لحن داؤدی عطا کیا گیا ہے، تمہارا جو ترنم جو ہے قرآن پڑھنے کا جو انداز ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ لحن دیا گیا تھا۔ داؤد کے مزامیر میں سے یہ انداز دیکھیں، مسجد نبوی، حضور کے صحابہ کے مکانات، مسجد نبوی اور ایک حضور، مدینہ طیبہ میں، ان تینوں جگہ قرآن مجید کی تعلیم کا آغاز ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام اس طرح سے قرآن مجید کو جیسے جیسے وحی نازل ہو رہی ہے اسے حضور لکھوا بھی رہے ہیں، جیسے وحی نازل ہو رہی ہے حضور اسے لکھوا بھی رہے ہیں اور صحابہ کرام اسے یاد بھی کر رہے ہیں۔ رسول گرامی بابکار صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب بھی دے رہے ہیں، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات حامل القرآن اوحى الله الى الارض ان لا تاكل جسدا، کہ جب حافظ قرآن کا انتقال ہو جاتا ہے، ایسا شخص جس کے سینے میں قرآن ہے، اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی زمین پر وحی نازل کرتا ہے، اس کے قبر پر وحی نازل ہوتی ہے کہ اے قبر، تجھ میں آنے والا کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، وہ میرے قرآن کا حافظ ہے، وہ کلام مبین کا حافظ ہے، لا تاکل جسدا،
خبردار اس کے جسم کو مت کھانا، حرام ہے تجھ پر کہ تو اس کے جسم کو کھائے۔ یہ حافظ قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عظمت قرآن پر اور قرآن کی برکتوں پر قربان جائیں کہ اللہ وہی نازل فرماتا ہے کہ تو اس کے جسم کو نہ کھائیں۔ اور زمین کا علم بھی دیکھے، قبر کا علم بھی دیکھے۔ قبر کہتی ہے کیف آکل لحمہ وفی جوفہ کلامک، مولا کیسے اس کے جسم کو کھاؤں کہ اس کے سینے میں تیرا قرآن ہے، اس کے سینے میں تیرا کلام موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حافظ قرآن کا یہ عالم ہے کہ جہنم کے قبر کی مٹی اسے چھو نہیں سکتی، تو نبیوں کے امام کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، دہریہ اسماعیل دہلوی مردود اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھتا ہے، امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی، یاد رکھنا یہ نام، کہتے ہیں وہابی اور دیوبندیوں کا جھگڑا ہمارا حلوہ مانڈے کا جھگڑا ہے۔ ارے میاں، حلوہ مانڈے کا جھگڑا نہیں ہے، عقیدے کا جھگڑا ہے۔ تم نے عظمت مصطفیٰ پر حملے کیے ہیں۔ اپنی کتاب تقویت الایمان جو تفویت الایمان ہے اس میں لکھتا ہے معاذ اللہ رب العالمین کہ حضور ملک مٹی میں مل گئے۔ ارے معاذ اللہ رب العالمین، لعنت ہو ایسی فکر پر اور ایسے عقیدے پر۔ حدیث پاک آپ نے سماعت فرمائی کہ جس کے سینے میں قرآن ہے، اس قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ قبر میں چلا جائے، اللہ حکم دیتا ہے مٹی کو، قبر کو، لَتَأْكُلِي جَسَدَا، خبردار اس کے جسم کو نہ چھونا۔ تو جس نبی کے صدقے ہمیں قرآن ملا ہے، حافظ قرآن ملا ہے، اس نبی کے جسم اطہر کا معاملہ کیا ہوگا؟ 14ویں صدی کا مجدد امام احمد رضا فرماتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اور ایک لمحے کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، پھر ہمیشہ کے لیے۔ کہتے ہیں جب حضور نے ترغیب دینا شروع کر دیا، صحابہ کرام کثرت سے قرآن، یہ دیکھیں حضرت عبادہ ابن ثابت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضور نے صحابہ کرام کی ٹیم تیار کر لی تھی باقاعدہ۔ بعض صحابہ ایسے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت مولا علی مشکل کشا، حضرت زید ابن ثابت، حضرت ابو زید، حضرت ابی ابن کعب اور حضرت معاذ ابن جبل، حضرت ابو سعید خدری، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضور سے پورا قرآن پڑھا ہے، پورا قرآن پڑھا ہے، اس کی سندیں بھی ہیں پوری، اس پر گفتگو نہیں کروں گا ابھی۔ پورا قرآن، مسجد نبوی میں حضور نے ایک مدرسہ قائم کر دیا۔ صحابہ کرام مدینے میں اگر کوئی آتا نا، کسی مکان سے دن ہو یا رات، اگر کسی مکان کے سامنے سے گزرتا تو احادیث میں آتا ہے کہ ہر گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ اللہ اکبر، کیسا سہانا دور تھا کہ وحی نازل ہو رہی ہے اور اللہ نے فرمایا کہ محبوب اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ توریت محفوظ نہیں ہے، زبور محفوظ نہیں ہے، انجیل محفوظ نہیں ہے، آسمانی 100 صحیفے محفوظ نہیں ہے، اور 3 بڑی کتاب، 4 بڑی کتابوں میں سے 3 کتابیں وہ بھی محفوظ۔ ان کی حفاظت اس نبی کے امت پر ضروری تھی، عہدہ برآر نہ ہو سکے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے آخری پیغمبر کو جو آخری کتاب عطا فرمائی، جو رسول گرامی کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اللہ نے فرمایا محبوب قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہم اپنے ذمہ کرم پر لیں گے۔ اب دیکھیں آپ کیسی حفاظت کا جو ہے معاملہ، حضرت یہ تو صحابہ کرام کا معاملہ ہوا۔ جانتے ہیں میں نے حافظوں کی جو ہے ایک چھوٹی سی بالکل مختصر فہرست آپ کو عطا فرمائی، اور تو عورتیں بھی اس سلسلے کہیں پیچھے نہیں رہی۔ امہات المومنین میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حافظہ قرآن ہے، قرآن مجید کو آپ نے حفظ کر لیا تھا۔ حضرت ام سلمہ نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا، اور میرے آقا فرماتے ہیں آدھا دین لینا ہے تو میری عائشہ سے لینا، ایسے نہیں فرمایا تھا۔